مولا نے کہا کہ دیکھو تمہیں دنیا میں جینا ہے. اب اس حدیث میں دیکھیے گا واقعاً اہل بیت علیہم السلام ایسا نہیں ہے کہ وہ ہماری دنیا سے غافل ہیں. انہوں نے ہمیں بتایا کہ دیکھو تمہیں دنیا حاصل کرنی ہے نا، تب بھی اس دنیا کو حاصل کرنے کا راز بھی ہم تمہیں بتائیں گے. یہ حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. دنیا کے اندر انسان کے پاس 3 حالتیں انسان کی. ایک حالت یہ ہے کہ نعمتیں کثرت سے موجود ہیں. دوسری حالت یہ ہے کہ نعمتیں موجود نہیں ہیں. اور تیسری حالت یہ کہ حزن و غم کی کیفیت ہے. یعنی اب نعمت ہے، مثلا جاب پر ہے، رزق ہے، رزق آ رہا ہے، مگر خوف ہے کہیں نوکری چلے نہ جائے، خوف ہے کہ کہیں کاروبار میں نقصان نہ ہو جائے. یہ 3 کیفیتوں میں اور آپ رہتے ہیں. مولا رضا علیہ السلام نے تینوں کا حل بتا دیا. مختصر سی روایت مگر کتنی لطیف روایت کہ امام ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان تینوں چیزوں کا حل ہم تمہیں دیتے ہیں. فرماتے کہ من انعم اللہ تعالی علیہ نعمتا، جسے پروردگار عالم نعمت عطا کرے، فلیحمد اللہ، وہ کیا کام کرے؟ اللہ کی حمد کرے. پروردگار تیرا شکر ہے، الحمدللہ کہ پروردگار تو نے یہ نعمتیں دی ہیں. یعنی امام کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ نعمت پر الحمدللہ کہہ کر اس نعمت کو اپنے پاس محفوظ کر لو، کیونکہ پروردگار عالم نعمت اس سے چھینتا ہے کہ جو کفران نعمت کرے. تو اس پر حمد خداوندی انجام دے کر اپنی اس نعمت کو محفوظ کر لو. پروردگار عالم نے ہمیں توفیق دی مجلس پڑھنے کی، الحمدللہ اپنی اس نعمت کو محفوظ کر لو. فرش عزا پر آنے کی توفیق دی، واقعاً یہ بھی ایک نعمت ہے، الحمدللہ پروردگار عالم نے توفیق دی کہ ہم فرش عزا پر آئیں. دوسری حالت کیا ہے؟ انسان کے پاس رزق اور نعمت کم آ رہی ہے. اس میں مولا فرماتے ہیں کہ وَمَنْ اسْتَبْطَأَ عَلَيْهِ الرِّزْقِ، اور جس کے پاس رزق آہستہ آہستہ آئے، رزق تیزی سے نہیں آ رہا، سلو ہو گیا. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اسے چاہیے کہ اللہ سے استغفار کرے. استغفار کرو، پروردگار عالم تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا. لہٰذا اکثر مومنین یہ بات کہتے ہیں کہ مولانا کاروبار ہے، برکت نہیں ہے، دکان پر ہیں، معاملات اس طریقے کے ہیں، حالات شدید ہیں. آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے، جب تک گاہک نہیں آ رہا استغفر اللہ ربی بات ہو. قول امام ہے، بھروسہ کر کر امام کی بات پر اور امام کے لسان پر بھروسہ کر کر اسے دیکھیے، تجربہ کر کے دیکھیے. محبت اہل بیت میرے اور آپ کے دل میں. میں اکثر اپنے دوستوں سے جو بزنس کمیونٹی ہے، جو ارتباط میں ہوتے ہیں، رابطے میں ہوتے ہیں، ان سے یہی کہتا ہوں، بھائی جب وہ ایک کافر کو دے رہا ہے تو آپ تو اہل بیت کی محبت دل میں لیے ہوئے ہیں، کیوں نہیں دے گا آپ کو؟ بعض اوقات ہمارا مسئلہ ہے، ہمارے دل میں، جو میں نے ابتدا میں توحید پہ مجلس سے پڑھی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمارے دل میں وہ خدا ہے ہی نہیں کہ جس طرح سے خدا نے اپنے آپ کو بتایا ہے. یہ ہمارا مسئلہ ہے. ایک چھوٹی سی روایت اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کر دوں. امام فرماتے ہیں کہ پروردگار فرماتا ہے کہ انا عند عبدی کالظن بی، میں اپنے بندے کے لیے ویسا ہی ہوں جیسا وہ مجھ پر گمان رکھتا ہے. اللہ اکبر. جیسا تم میرے بارے میں گمان رکھتے ہو نا، میں تمہارے لیے ویسا ہی ہوں. تو ہمارے ذہن میں ہوتا یہی ہے. اکثر مومنین واجبات اس لیے ادا کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ پروردگار عالم 20% دے دو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ خدا 80% لے لے. اس ٹینشن میں واجبات ادا کرتے ہیں. تو حضور جب آپ نے خدا کو ایسا ہی سمجھا کہ اگر 20% نہیں دو گے تو وہ 80% لے لے گا، آپ نے یہ کیوں نہیں سمجھا کہ وہ 80% اور یہ 20% جو آپ نکال رہے ہو، یہ پورا 100% دیا کس نے تھا؟ کیوں خدا ایسا نہیں سمجھا؟ پروردگار فرما رہا ہے میں اپنے بندے کے لیے ویسا ہی ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. تمہارا گمان یہ ہے نا کہ میں یہ کروں گا تو لو میں تمہارے ساتھ یہی کرتا ہوں. لہذا سب سے اہم ترین چیز ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرے، سب سے پہلے پروردگار عالم کے بارے میں اپنی نیت کو صاف کرے.
جب اپنی نیت صاف ہوگی تو انشاءاللہ وہاں سے نتائج اچھے آئیں گے. تیسری چیز امام نے بیان کی, 2 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی. پہلی چیز کیا بیان کی امام نے, کہ اگر کسی کے پاس نعمت آ رہی ہے الحمدللہ, اگر رزق سلو ہو گیا ہے, کم ہو گیا ہے, تو استغفر اللہ. تیسری چیز امام کیا فرماتے, وَمَنْ حَضَنَهُ أَمْرٌ, اگر تمہیں کسی امر نے, کسی کام نے مشکل میں ڈالا ہوا ہے, غمزدہ کیا ہوا ہے, تو کیا کرے, فَلْيَقُلْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ, کوئی طاقت نہیں ہے سوائے پروردگار عالم کی ذات کے. یعنی اس مشکل سے مت گھبراؤ, یہ دیکھو کہ اس مشکل سے بڑی طاقت کون سی طاقت ہے, اس طاقت سے جڑ جاؤ. ایک چھوٹا سا قول ہے امام کا, 3 سطروں پر مشتمل ہے, مگر ہماری پوری زندگی کو گھیرے ہوئے. پھر سے میں جلدی سے تکرار کر دوں تاکہ مومنین کو یاد ہو جائے. نعمتیں آ رہی ہیں الحمدللہ, رزق کم ہے استغفر اللہ, مشکل میں گرفتار ہو لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک مل کر درود پڑھ دیجیے.